اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے۔ پھر اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کرنے کا مقصد بتایا کہ روزے فرض کیوں کیے جا رہے ہیں۔ کیا صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانا پینا چھوڑ دیا جائے؟ بس رب یہی چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو بھوکا اور پیاسا رکھے؟ یا طرح طرح کے جو کام ہیں جو روزے کے علاوہ جائز تھے روزے میں منع کر دیے گئے، کیا صرف ان کاموں کا کر دینا کیا یہ روزے کا مقصد تھا؟ فرمایا نہیں، تمہیں بھوکا یا پیاسا رکھنے کا مقصد نہیں ہے، لعلکم تتقون، تمہیں ہم نے بتانا یہ ہے کہ یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ پرہیزگار بن جائے، تقوی اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا جب آغاز فرمایا تو شروع میں ہی فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہو اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں وہ خوف زدہ ہوتی ہوں۔ فرمایا جن کے اندر یہ وصف پیدا ہو جائے تو پھر قرآن بھی ان کے لیے رہنما بن جاتا ہے، ان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے، اور پھر ان کی دنیا کی زندگی بھی کامیابی کے ساتھ گزرتی ہے، اور آخرت میں بھی وہ سرخروئی سے آخرت میں بھی ان کو سرخروئی نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ اگر روزے کی اصطلاحی تعریف کی جائے تو فقہا فرماتے ہیں الامساک عن المفطرات مع اقتران النیت بہ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، کہ سورج طلوع فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لے، اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے۔ اللہ کی رضا اس کا مقصد ہونا چاہیے، صرف اس لیے کھانا پینا نہ چھوڑے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا روزے دار ہے، پرہیزگار ہے۔ نیت اور مقصد اس کا یہ ہو کہ یہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں، اور طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک جو میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور طرح طرح کی بے حیائی اور فحاشی سے بچانا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں صرف رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں زندگی میں انسان دو طرح کے گناہ کرتا ہے۔ ایک گناہ ہے ظاہری، انسان شراب پیے تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ یہ شرابی ہے، شراب پی رہا ہے۔ کوئی قتل کرتا ہے تو نظر آتا ہے کہ یہ قاتل ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے مگر ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے، گلی میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو نظر آتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں کہ یہ شخص فلاں گناہ میں ملوث ہے، مرتکب ہے، فلاں گناہ کرتا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو باطنی ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتے۔ اب باطنی گناہ کون سے ہیں؟ کوئی حسد دکھا سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، اس کے دل کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، کوئی دکھا سکتا ہے۔ اس کے دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، کوئی دکھا سکتا ہے۔ اس کے دل کے اندر ریاکاری بھری ہوئی ہے، عبادت کر رہا ہے وہ
نماز پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، لیکن کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے یا اس کے دل میں ریاکاری ہے؟ تو اگر وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہ سارے کے سارے گناہ باطنی ہیں، ان کا تعلق دل سے ہے اور انسان سمجھ نہیں پاتا، دیکھ نہیں پاتا۔ تو گناہ دو طرح کے ہو گئے، ایک ظاہری گناہ ہو گئے، دوسرے باطنی گناہ ہو گئے۔ جو ظاہری گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے یہ برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کرنے کی وجہ سے ہی گناہ اس کے مٹتے جاتے ہیں، نام اعمال اس کا اب گناہوں سے صاف ہوتا جاتا ہے، پاک ہوتا جاتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ نیک اعمال کرتا جائے گا اتنا زیادہ جلدی سے اس کے گناہ بھی مٹتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور فحاشی سے منع کرتی ہے۔ تو جو ظاہری گناہ ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان کو نظر بھی آتے ہیں اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ وہ مٹتے جاتے ہیں۔ اور جو باطنی گناہ ہیں، تکبر ہے، غرور ہے، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی خواہشیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، یہ جو بیماریاں جنہوں نے دل کو مردہ کر رکھا ہے، ہمارے دل کو تباہ کر چکے ہیں، اور ہمارا باطن جو ہے وہ پورا کا پورا زنگ آلود ہو چکا، یہ کیسے پاک ہوگا، یہ کیسے صاف ہوگا؟ تو فرمایا یہ روزے کے ذریعے سے پاک ہوگا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ انسان کے باطنی گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ انسان کے دل کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ وہ جو انسان کے دل کے اندر غرور تھا، حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، یہ ساری بیماریاں روزہ اس سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے جب انسان روزے کے تمام تقاضوں کو پورا کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرے اور صحیح معنوں میں روزے کو خلوص کے ساتھ رکھے تو اس کے دل کی یہ جو بیماریاں ہیں جو انسان کی نیکیوں کو بھی تباہ کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، تو پھر اس روزے کے ذریعے اس کا دل صاف ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، اور پھر اس کا دل دوبارہ سے اللہ کے ذکر میں شاد اور آباد ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ سے اللہ کے ذکر میں مچلنے لگے گا اور پھر دوبارہ سے اس کا دل اللہ کا مسکن بن جائے گا اور پھر وہ دوبارہ سے اس کا دل پاک اور مطہر ہو جائے گا۔ اس لیے جب روزہ رکھیں تو روزے کے جتنے بھی احکامات اور اس کی جتنے بھی تقاضے ہیں انسان ان کو پورا کرے، صرف بھوکا اور پیاسا نہ رہے بلکہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، اپنے باقی جوارح، اپنے باقی ہاتھوں کا، جسم کا، اس کی حفاظت کرے کہ یہ کسی گناہ میں مرتکب نہ ہو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا۔ فقال، اور آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگو، تم پر ایک ایسا عظیم مہینہ آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہوگی۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کو اور اس مہینے میں روزے کو فرض بنا دیا، وقیام، اور رات کو قیام کرنا نفلی عبادت قرار دیا، ومن ادى فریضۃ فیہ۔ اب رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض ادا کیا، آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو فجر کے فرض ادا کیے، ظہر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، ظہر کے فرض ادا کیے، ایک فرض ادا کیا،
رمضان المبارک کے دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانا کمن ادا سبعین فریضۃ، تو ایسا ہے کہ جیسے باقی اور دنوں میں اور ایام میں 70 فرض ادا کیے ہوں، رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنا 70 فرضوں کے برابر کا ثواب ہے۔ اتنی فضیلت رکھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ تو صرف فرض کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں ایک فرض، اپنا جو نماز فرض ہے اس پر وہ ادا کرتا ہے، تو ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا کر باقی 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ مہینہ صبر کا ہے۔ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، کہ اس میں چونکہ انسان بھوکا رہتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ ابھی وہ موسم نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن گرمی میں بھی تو رمضان مبارک کے دن آتی ہیں، تو گرمی کی شدت کو برداشت کرتا ہے، تو بہت ساری تکلیفیں اور بہت ساری آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے انسان رمضان مبارک کے مہینے میں۔ تو اس لیے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دو، تم سے کوئی لڑائی کرے فرمایا تم کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، تو تم سے کوئی معاملات خراب کرے درگزر کر جاؤ، معاف کر دو۔ تو اس میں جو شخص صبر کرتا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، لان تان نہیں کرتا، اور گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اس صبر کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، صبر کا جو نتیجہ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، فرمایا وہ جنت ہے۔ جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت مقرر کر دیتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت بن گیا۔ وَشَهْرُ الْمُسَاوَاتِ، آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، برابری کا مہینہ ہے۔ اس میں جو ہے امیر کو پتہ چلتا ہے کہ غریب کی بھوک کیسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے، عام دنوں میں احساس نہیں ہو پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے فرض کر کے سب پر، امیروں پر، غریبوں پر، ہر مسلمان پر فرض کر دیے، تاکہ پتہ چلے جو صاحب ثروت ہے کہ وہ جو غریب انسان ہے جس کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی، ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا اس کے پاس دستیاب نہیں ہوتا، تو اس کی بھوک کا احساس اس مالدار کو کیسے ہوگا؟ جس کو اللہ نے دولت سے نوازا اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو رمضان مبارک کے روزے رکھ کر اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اتنے گھنٹے بھوکا رہا جائے تو جسم کی کیا حالت ہو جاتی ہے، طبیعت پھر کیا چاہتی ہے، مزاج کیا چاہتا ہے۔ تو جب مالدار کو، صاحب ثروت کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، اپنی بھوک کا احساس ہوتا ہے، تو دوسرے کی بھوک کا بھی احساس ہوتا ہے، تو پھر وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو فرمایا وَشَهْرُ الْمُسَاوَاتِ، یہ مہینہ مساوات کا مہینہ ہے، برابری کا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومنین کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ حالانکہ دیکھتے ہیں اس مہینے میں کثرت کے ساتھ لوگ افطاری کا بھی انتظام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کھانا کھلاتے ہیں، بہت سارے لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال میں وہ اپنی رقم خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کثرت کے ساتھ وہ صدقہ اور خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں لٹا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کی دولت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حبیب فرماتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق بڑھتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر ایک نہر سے پانی جا رہا ہو یا کسی نہر ہے، ندی ہے، کھیتوں کو جہاں سے پانی دیا جاتا ہے، تو وہاں پر اگر تھوڑا سا گڑھا کھود دیا جائے، کہ کوئی کسان جو ہے ایک جگہ سے گڑھا کھود دیتا ہے کہ تاکہ میری فصل میں بھی پانی آ جائے، تو اگر وہ تھوڑا سا کھودے، تھوڑا سا سوراخ کرے تو ہلکا پانی آئے گا، پیچھے پانی بہت موجود ہے، لیکن
چونکہ اس نے سوراخ اتنا بنایا یا اس نے گڑھا اتنا کھودا کہ پانی کی مقدار کم آ رہی ہے، تو جیسے ہی وہ اس کو زیادہ کشادہ کرے گا اور اس گڑھے کو بڑا کرے گا، چونکہ پانی تو پہلے سے موجود ہے، تو تیزی کے ساتھ، روانگی کے ساتھ پانی فصل میں آئے گا۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا کہ پیچھے رب تعالیٰ نے کتنا اس کے لیے نعمتیں رکھی ہیں، کتنا مال رکھا ہے۔ جیسے ہی وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے تو جتنی تیزی کے ساتھ وہ خدا کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا تو ممکن ہے کہ میرا مال کم ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہے۔ تو پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومنین کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، روزہ افطار صرف کرایا، تو فرمایا کانا مغفرۃ لذنوبہ، یہ اس کا ایک عمل اس کے تمام گناہوں کے بخشنے کا سبب بن جائے گا۔ صرف ایک روزے دار کا روزہ افطار کرایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَعَتَقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ، بات یہاں ختم نہ کی بلکہ آگے بھی اس کی تصدیق فرما دی، گناہوں کی معافی بھی ہو گئی، اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے جس نے صرف روزے دار کا روزہ افطار کرایا۔ دوسرا فرمایا وَعَتَقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ، دوسری چیز فرمائی اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا، یعنی اب اس کی گردن پر جہنم نہیں رہے گی، اس کی گردن جہنم سے چھوٹ کر جنت کی حقدار بن گئی ہے۔ کوئی بڑا کام نہیں کیا اس نے، صرف ایک روزے دار کا روزہ افطار کرایا۔ تو اندازہ کیجئے کہ ایک روزے دار کے روزے افطار کرانے کا یہ ثواب رب نے رکھا کہ اس کے تمام گناہ بھی معاف ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا۔ اب ذرا سوچئے جو روزے دار ہے، جو روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے، خالص اللہ کی محبت میں روزہ رکھتا ہے، تو اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر کتنا برستی ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنے اس کے گناہ معاف کرتا ہوگا، کتنی نعمتوں سے اور کتنی جنتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کا بدلہ صرف میں دوں گا۔ ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے اجر بتایا، واضح کر دیا کہ تم نماز پڑھو گے تمہیں یہ ملے گا، تم حج کرو گے تمہیں یہ ملے گا، تم صدقہ خیرات کرو گے تمہیں میں یہ دوں گا۔ ہر عبادت کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لیکن جب روزے کی بات آئی تو روزے کے بارے میں فرمایا لوگوں ساری عبادتیں ان کا اجر میں نے تمہیں بتا دیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص یہ صرف میرے لیے ہے۔ جب روزہ میرے لیے ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا، لہذا اس کا اجر میں کل قیامت کے دن ہی تمہیں دوں گا، عطا کروں گا۔ تو اس کا اجر جتنا بھی بیان کیا جائے بیان نہیں ہو پاتا۔ ایک افطار کرانے والے کو اتنا اجر مل گیا کہ جنت مل گئی، جہنم سے آزادی کا اس کو پروانہ مل گیا۔ تو روزے دار کی کتنی فضل، اس لیے کبھی انسان روزہ نہ چھوڑے، کچھ بھی ہو جائے رمضان المبارک کے روزے کو ترک نہ کرے، سستی روزے اس میں نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزہ چھوڑتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص نے جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے، اپنی کہلی کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا، اور پھر وہ اپنی پوری زندگی روزے رکھتا رہا، اللہ نے اس کو بعد میں 10 سال دیے، 15 سال دیے، 20 سال دیے، اس نے 20 سال روزے رکھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 20 سال کے روزے وہ رمضان المبارک کے ایک روزے کی قضا نہیں بن سکتے۔
اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں میں رکھی ہے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے کبھی انسان رمضان المبارک کے روزے نہ چھوڑے۔ پھر دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ یحرق فی الجحیم 900,000 الف سنۃ، اللہ تعالیٰ اس کو 9 لاکھ سال جہنم میں عذاب دے گا، ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے، جان بوجھ کر۔ سفر میں چونکہ معاف ہے، بیماری میں معاف ہے، اور وہ جو دائمی مریض ہوتی ہیں، شوگر کا مریض ہے، اسی طرح جو ہے بلڈ پریشر کا مریض ہے، ان پر تو روزے معاف ہیں۔ جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے فرمایا 9 لاکھ سال اللہ تعالیٰ ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں عذاب دے گا۔ اتنی سخت وعید ہے، کیونکہ ثواب جو اتنا زیادہ ہے، اس کی فضیلت جو اتنا زیادہ ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کو انسان متنبہ کرے، ان کو بتائے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے، رمضان المبارک کے روزے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ اسی طرح ہماری خواتین ہیں، ان کو مخصوص ایام آتی ہیں، مینسز آتی ہیں، تو ان دنوں میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، ان کے لیے رخصت ہے، روزہ چھوڑ دیں۔ تو بعض عورتوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ روزہ معاف ہو گیا، معاف نہیں ہے، رخصت ہے، 3 دن ہے، 5 دن ہے، 7 دن ہے، جتنے دن ہیں وہ پھر جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا عید کے بعد ان روزوں کی قضا کریں گی، فرض ہے ان پر، نہیں کریں گی تو گناہ گار ہوں گی، کیونکہ ان کو بیماری کی وجہ سے رخصت دی گئی کہ ہاں تم ان دنوں میں اپنے مخصوص ایام میں روزہ چھوڑ سکتی ہو، تمہیں روزے کی نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن ان کی قضا بعد میں وہ کریں گی، فرض ہے، نہیں کریں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ تو اس لیے کسی حال میں بھی کوشش انسان کرے روزے کو ترک نہ کرے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ جو شخص بھی ایک روزے دار کا روزہ افطار کرتا ہے یہ فضیلت ہے، تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص مالدار نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اور اتنا ہر کوئی صاحب ثروت نہیں کہ روزہ افطار کراتا پھرے، اچھے اچھے کھانے پھل فروٹ رکھتا پھرے، مشروبات کا انتظام کرے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، چونکہ وہ ثواب لینے پر حریص تھے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے، کچھ نہ کچھ یہاں سے ہمیں مل جائے، اس لیے فوراً سوال کر دیا یا رسول اللہ ہم میں سے تو بہت سارے غریب بھی لوگ ہیں جو یہ طاقت نہیں رکھتے کہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا سکیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرماتا ہے جس شخص نے روزہ ایک کھجور سے کسی کا افطار کرایا۔ اتنی تو طاقت ہے کہ ایک کھجور کسی اٹھائی اس نے اور کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا، تو جس نے اس کو اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے اس کا ثواب زیادہ ہوگا، لیکن جس نے ایک کھجور سے روزہ افطار کرایا کم سے کم اس کو یہ ثواب ضرور ملے گا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی گردن جہنم سے آزاد ہو جائے گی۔ پھر فرمایا او علی شربۃ ماء، اگر کھجور بھی نہیں ہے تمہارے پاس تو بھائی پانی تو ہے، پانی سے روزہ افطار کرا دو، اور یا پھر دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کرا دو، تو دودھ کے گھونٹ سے کسی نے روزہ افطار کرا دیا، دودھ بھی نہیں ہے پانی سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا، تو فرمایا اس نے اپنے تمام گناہوں کو بخشوا دیا اور اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کرا دیا۔ یہ روزہ افطار کرانے کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے بھی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ کیا دے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اور لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے، صبح نیزے پر سورج ہوگا تو پیاس کی شدت ہوگی، لوگ چاہیں گے پینے کو پانی ملے،
عذاب سمجھیں گے اپنے لیے۔ اس لیے تو کئی درسوں میں میں نے بتایا، جب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا کافر کہیں گے مولا تو ہمیں جہنم میں ڈال دے پر اس سختی سے نجات عطا فرما۔ یعنی جب حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا بہت سخت تکلیف والا مرحلہ ہے، تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ پیاس میں تڑپ رہے ہوں گے، تو وہ شخص جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور اب اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ یدخل الجنہ، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھی، روزہ افطار کرانے میں، کھانا کھلانے میں، اور اس کے علاوہ بہت دیگر احادیث میں مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں فضیلتیں رکھی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ اپنی باہیں پھیلا کر نیکیوں کو اپنے دامن میں بھریں، جہاں پر جس طرح موقع ملتا ہے نیکیاں کر ڈالیں۔ اللہ نے توفیق دی ہے کسی کو روزہ افطار کرانے کی افطار کرائیں، کھانا کھلانے کی کھانا کھلائیں، پانی پلانے کی پانی پلائیں، نمازیں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں نمازیں پڑھیں، قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن پڑھیں۔ رات کو اگر تہجد کی توفیق ہو سکتی ہے تو 2-4 رکعتیں تہجد پڑھ ڈالیں۔ جتنا زیادہ اس مہینے میں آپ عبادت کریں گے اتنا زیادہ، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، لا محدود اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں پر اجر دیتا ہے۔ تو اس میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ رمضان المبارک کی آخری رات گزر نہ جائے۔ اور پھر چونکہ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر اس مہینے میں وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ فِيهَا، اور اس مہینے میں جب کوئی مومن نماز پڑھتا ہے، وہ نماز کوئی بھی ہو، وہ فرائض سے تعلق رکھتی ہو، واجبات سے ہو، نوافل سے ہو یا نماز تراویح ہو، جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةَ حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب نماز تراویح میں 20 رکعتیں ہوئیں، آپ دیکھیں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوئے تو 1500 نیکیاں ایک سجدے میں مل رہی ہیں۔ آپ پھر کرتے جائیں، اس کو ملٹیپلائی کریں، ضرب کریں، کتنی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ تو صرف سجدے کی ہے، قیام کی الگ ہیں، قرآن سننے کی الگ ہیں، قرآن پڑھنے کی الگ ہیں، رکوع کی الگ ہیں، پھر ان کی تسبیحات کی الگ ہیں، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جو آپ اللہ کی خاطر قیام کرتے ہیں، 20 رکعتیں نماز تراویح پڑھتے ہیں، اس کا ثواب الگ ہے۔ تو اس کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ثواب رکھا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1500 نیکیاں ایک سجدے میں مل گئی، اور پھر اس کے لکھا ہے بیتن لہو وبنا لہو بیتن فی الجنہ، اور اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ صرف نماز کے لیے آیا، نماز پڑھی اور خالص اللہ کے لیے سجدہ کیا، ایک سجدے کی بدولت اس کو 1500 نیکیاں بھی مل رہی ہیں اور جنت میں گھر بھی مل رہا ہے۔ اتنا سستا سودا اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اپنی بخشش کا سامان جمع نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی رات کو تراویح پڑھنے کے بجائے ہوٹلوں پہ لڈو کے سامنے بیٹھ کر اور تاش کے سامنے بیٹھ کر وقت بتا دے اور رب کے غضب کو دعوت دے اور رب کی مسجد میں نہ آئے۔ بدبختی ہے اس شخص کے لیے، وہ سمجھ جائے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا، اب اس کے اندر ایمان کی حرارت باقی نہیں رہی کہ اس کو رمضان کے مہینے کی فضیلت کا اس کو حیا نہیں آتا، شرم نہیں آتی کہ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ آ گیا ہے، مجھے اس کا تو احترام کرنا چاہیے۔
تو تراویح پڑھنے نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتا، اور گھر میں یا ہوٹلوں میں گلیوں میں بیٹھ کر وقت گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں جا رہا، بلکہ وہ جان لے رب نہیں چاہتا کہ اس کی پیشانی میری بارگاہ میں جھکے، رب ہی نہیں چاہتا کہ یہ ایسا بدبخت ہو چکا ہے کہ اب وہ میرے پاس آئے۔ اس لیے ہمیشہ رب سے عبادت کی توفیق مانگا کریں، یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، مجھے جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ رب سے نیک اعمال کی توفیق مانگا کریں، تب اللہ تعالیٰ ہمارے دل پر جو سیاہی چھائی ہوئی ہوتی ہے، بدبختی چھائی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کے لیے جو فضیلت بیان کی، بہت ہی شاندار، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب صبح روزے دار، جب تم میں سے کوئی شخص رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی نیند سے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، وَتَحَرَّكَ فِي فِرَاشِهِ، اور اپنے بستر کو حرکت دیتا ہے، یعنی اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، وَتَقَلُّبَ مِن جَانِبٍ إِلَى جَانِبٍ، اور پھر کروٹیں بدلتا ہے اٹھنے کے لیے کہ اب اٹھوں، رب کی عبادت کروں، روزہ رکھوں، اب کروٹیں بدل رہا ہے، اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول لہ ملک، اب جب وہ ایک کروٹ سے دوسری کروٹ بدلتا ہے اور پھر وہ جب ایک جانب سے دوسری جانب ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اس کے پاس، اور فرشتہ کہتا ہے قم بارک اللہ فیک ورحمک اللہ، فرشتہ اسے کہتا ہے خدا کے بندے کھڑا ہو، اللہ تجھے برکتیں عطا کرے، اللہ تجھ پر رحمتیں نازل فرمائے، کھڑا ہو جا، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، کھڑا ہو جا۔ فرشتہ آ کر اس کو کہتا ہے، اس شخص کو جو اس نیت کے ساتھ کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے، سحری کے لیے، نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور وہ اس نیت کے ساتھ ایک جانب سے دوسری جانب پہلو بدل رہا ہوتا ہے، اس کو فرشتہ کہتا ہے کھڑا ہو خدا کے بندے، اللہ کی برکتیں تجھ پر نازل ہو۔ فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے صبح صبح، یعنی جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا فجر کی نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں، فرشتہ اس کو اٹھا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا قَامَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ، اب جب وہ نماز کی نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ نے سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد آپ تیاری کرتے ہیں نماز کے لیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچوں، جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، رمضان المبارک کا مہینہ زیادہ ثواب ملے گا۔ اب نماز کے لیے روانہ ہوئے، نماز کی نیت کے لیے کھڑے ہوئے، یدعو لہ الفراش، اب جب وہ بستر سے اٹھتا ہے نماز کے لیے تو اس کا بستر، جس بستر پر آپ سوتے ہیں، اس کا بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ، وہ بستر کہتا ہے اللہم آتِهِ الفرش فرش المرفوع، اے اللہ یہ مجھے چھوڑ کر تجھے منانے کے لیے تیری بارگاہ میں اپنا سر جھکانے کے لیے جا رہا ہے، لہٰذا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے تیری رضا کے لیے، تو اسے جنتی بستر عطا کر۔ یہ بستر دعا کرتا ہے، اللہ نے اس کو بھی زبان دے دی، جس بستر کو چھوڑ کر آپ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ بستر آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِذَا لَبِسَ ثَوْبَهُ يَدْعُو لَهُ الثَّوْبُ، نماز کے لیے آپ کپڑے پہن کر آتے ہیں، جب انسان لباس پہنتا ہے نماز کے لیے کہ کپڑے پہن کر نماز کے لیے جاؤں، تو جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کپڑے کہتے ہیں یقول اللہم آتِہ من الی الجنہ، کپڑے کہتے ہیں اللہ اس کو جنتی لباس عطا فرما، یہ ہمیں اس لیے پہن رہا تھا کہ تیری عبادت کر سکے، تو اسے جنتی لباس عطا کر۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلتیں ہیں کہ ہر ایک ایک عمل پر اللہ تعالیٰ کپڑوں سے بھی دعا دلوا رہا ہے، بستر سے بھی دعا دلوا رہا ہے، بستر بھی کہتا ہے جنتی بستر عطا فرما، کپڑے کہتے ہیں جنتی لباس عطا فرما۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا لَبِسَ نَعْلَيْهِ، اب جب مسجد کے لیے آئے گا تو ظاہر جوتے بھی پہن کر آئے گا، تو جب وہ جوتے پہنتا ہے نماز کے لیے کہ مسجد میں جاؤں نماز پڑھوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یدعو لہ نعلہ، جوتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولَانِ، وہ دونوں جوتے اس کے لیے کہتے ہیں اللہم ثبت قدمہ علی الصراط، قیامت کے دن صرف ایک سختی ہوگی جب انسان پل صراط سے گزرے گا،
جو تلوار کی نوک سے تیز ہوگی اور بال سے باریک ہوگی، اور کہا جائے گا یہاں سے گزرو، اور نیچے جہنم ہوگی، آگ ہوگی۔ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا وہ۔ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ تو بہت تیزی کے ساتھ آنکھ جھپکنے سے بھی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ جو ہے چیونٹیوں کی طرح رینگتے ہوئے جا رہے ہوں گے، ان کے جسم خون سے چھلنی ہوں گے، کٹ رہے ہوں گے، اور کچھ کے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے، نیچے جہنم میں آگ میں گر جائیں گے، اور کچھ جو ہے چل کر جائیں گے۔ تو سب سے مشکل مرحلہ وہ پل صراط پر گزرنے کا ہے۔ تو جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بستر چھوڑ کر وضو کر کے چپل پہن کر جوتے پہن کر اب نکلتا ہے نماز کے لیے مسجد کے لیے، اس کے جوتے کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ جوتے دعا کرتے ہیں اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اے مولا اس کے پیروں کو، اس کے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم رکھنا، یہ جہنم کے گڑھے میں نہ گرے، خیریت کے ساتھ یہ پل صراط پار کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ جوتے دعا کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے سستی مت کیا کریں، روزہ رکھنے کے بعد سو جائیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم بدبخت رہیں اور اللہ کی نافرمان رہیں، سستی مت کریں، جیسے ہی روزہ رکھ لیں فوراً مسجد کی طرف آ جائیں، ورنہ ان تمام ثواب سے اور ان تمام دعاؤں سے محروم ہو جائیں گے۔ گھر میں مت پڑھیں، فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر پڑھیں، تاکہ ہر قدم پر نیک بھی ملے اور جوتے کی دعا بھی ملے، لباس کی دعا بھی ملے، بستر کی بھی دعا مل جائے۔ اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا تَنَاوَلَ الْإِنَاءَ يَدْعُو لَهُ الْإِنَاءَ، جب وہ نل کھولتا ہے، وہ برتن اٹھاتا ہے وضو کرنے کے لیے، تو فرمایا وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، وَيَقُولُ، اور وہ برتن کہتا ہے اللہم آتی من ابواب الجنہ، اے مولا اس کو تو جنتی جو ہے برتن عطا فرما، جس میں یہ مشروبات پیے، جس میں یہ کھانے کھائے، اس کو لذتیں ملیں۔ اب وہ دنیا کا برتن اٹھاتا ہے تو دنیا کا برتن یہ دعا کرتا ہے مولا اس کو جنت کا برتن عطا فرما۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا تَوَضَّأَ يَدْعُو لَهُ الْمَاءَ، اب جب وہ وضو کرنا شروع کرتا ہے اور اپنے جسم سے پر پانی ڈالتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے اور کونیوں سمیت ہاتھ دھونے لگتا ہے، جب یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے اب وہ پانی دعا کرتا ہے اس کے لیے، وَإِذَا تَوَضَّأَ يَدْعُو لَهُ الْمَاءَ، اب پانی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ پانی کیا کہتا ہے؟ وَيَقُولُ، پانی کہتا ہے اللہم طَاہِرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، اب پانی دعا کرتا ہے مولا یہ چہرہ دھو رہا ہے، زہری میل کو صاف کر رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، زہری میل کو صاف کر رہا ہے، پاؤں دھو رہا ہے تو زہری میل کچیل کو صاف کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو وہ پانی کہتا ہے مولا جس طرح یہ وضو کر رہا ہے اور چہرہ دھو کر اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہا ہے، مولا اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو تو صاف فرما دے، مٹا دے اس کے تمام گناہوں کو، اور بالکل اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ پاک اور منزہ بنا دے۔ یہ پانی دعا کرتا ہے اس روزے دار کے لیے جو وضو کرتا ہے نماز فجر کے لیے یا کسی ظہر کے لیے، جو بھی نماز ہے اٹھ کر جب آتا ہے وہ نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے تو پانی دعا کرتا ہے مولا اس کے گناہوں کو تو اب پاک کر دے، اس سے اس کو گناہوں کو صاف کر دے۔ اور پھر وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، آخر میں جب اب وہ نماز تک پہنچ گیا، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یدعو لہ البیت، اب جس جگہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، آپ جس جگہ نماز پڑھیں گے مسجد میں آئے، اب جس جگہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کیا آپ نے، اب وہ جگہ دعا کرتی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے؟ وہ جگہ کہتی ہے اللہم وسع قبرہ ونور حفرہ وزد رحمتہ، تمام دعائیں جو انسان چاہتا ہے وہ ساری کی ساری دعائیں انسان کو صرف اپنے بستر سے اٹھنے سے لے کر نماز کے لیے مسجد میں آنے تک وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور وہ خود نہیں مانگ رہا، باقی چیزیں مانگ رہی ہیں۔ اب آخری دعا جو ہے بہت ہی بہترین دعا، ہر شخص چاہتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے، اور کیا دعا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے جس جگہ پر تو وہ جگہ دعا کرتے اللہ وسع قبرہ، اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، وَنَوِّرْ حَفْرَهُ، اس کی قبر کو نور سے بھر دے، تاریکی کو مٹا دے، اس کی قبر میں اندھیرا نہ رہے، یہ تیری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اب کھڑا ہوا ہے تجھے منانے کے لیے، لہذا اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور پھر فرمایا وزد رحمتہ، اور مولا اپنی رحمتوں کی بارش اس کی قبر پر فرما دے۔
یہ ساری دعائیں وہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم چیزیں بستر ہے، لباس ہے، پانی ہے، یہ وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو کتنی بہترین دعا ہے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ زمین دعا یہ مانگ دے رمضان کے مہینے میں، مولا اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ آج تو ہمارے رشتہ دار ہمیں دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، کون پھر جاتا ہے فاتحہ کے لیے؟ نہ قرآن کوئی پڑھتا ہے، نہ نفل پڑھتا ہے، بھول جاتے ہیں لوگ کچھ عرصے بعد، مٹی ڈال کر واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی کسی کا دنیا میں ایک دوسرے کا گربان پکڑ رہے ہیں، بیٹا باپ کا گربان پکڑ رہا ہے دولت کے لیے، تو کیا وہ بیٹا جو گربان پکڑ رہا ہے وہ قبر میں جا کر اس کی فاتحہ پڑھے گا؟ اس کے لیے دعا مانگے گا؟ نہیں مانگے گا۔ اپنا انتظام خود کر جائیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنی عبادت کو اچھا کریں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا دعا ہو سکتی ہے کہ زمین آپ کے لیے دعا کرے، مولا اس کی قبر کو اچھا بنا دے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے میری قبر اچھی ہو جائے، میری قبر اچھی ہو جائے۔ آج لفٹ میں کوئی جا رہا ہو، لفٹ خراب ہو جائے، پھر اندازہ کریں کہ کس طرح خوف پیدا ہوتا ہے کہ گر جائے گی تو ہم مر جائیں گے، جسم چھلنی ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہاں اکیلا گڑھا ہوگا، اس گڑھے میں ڈال کر جب لوگ واپس آ جائیں گے تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تو اپنی داڑھی پکڑ کر روتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، اور وہ صحابی ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ آپ کے دوست آپ سے پوچھتے ہیں اے عثمان روتا کیوں ہے، اور اس قدر روتا ہے کہ تیری داڑھی تار ہو جاتی ہے؟ تو حضرت عثمان عرض کرتے کہتے کہ وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو اس میں پھنس گیا آگے پھنس گیا۔ تو اس لیے جب ہمارے لیے نماز کی جگہ دعا مانگے گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَنْصُرُهُ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ، جو شخص تمام چیزیں چھوڑ کر رمضان المبارک کے مہینے میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے دیکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنْدَ دِمَا یا عبدی، اے میرے بندے، من کا دعا و من الاجابہ۔ اب جب سب نے دعائیں بھی کر دیں، اس نے نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد جب بیٹھ گیا اب اللہ تعالیٰ اس کو ندا دے رہا ہے، اب اللہ اس سے خطاب کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے من کا دعا و من الاجابہ، دعا مانگنا تیرا کام ہے، تیری دعاؤں کو قبول کرنا میرا کام ہے۔ یہ اللہ اس بندے سے کہتا ہے، تو دعائیں مانگا کریں اپنے لیے، والدین کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَمِن کا سوال وَمِن النوال، سوال کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے۔ وَمِن کا الاستغفار وَمِن الغفران، گناہوں کی معافی مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو بخشنا میرا کام ہے۔ تو یہ صرف ایک نماز کے لیے جو اہتمام کرتا ہے، کتنی دعائیں اس کو مل گئیں، اور رب پھر اس سے بات کرے کہ بندے مانگ میں تجھے دے دوں، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو مجھ سے مانگ تجھے کیا چاہیے، رزق چاہیے، نوکری چاہیے، تجھے کیا چاہیے، کاروبار میں برکتیں چاہیے، کاروبار میں کشادگیاں چاہیے، تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا۔ تجھے اولاد چاہیے، تیری بیٹی جوان ہوگی، رشتہ نہیں مل رہا، تو دعا کے بعد مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا، تیری بیٹی کا نصیب اچھا کر دوں گا، تیرے بیٹوں کا نصیب اچھا کر دوں گا۔ تو رب تعالیٰ اس بندے سے خطاب کرتا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں بستر چھوڑ کر مسجد میں آتا ہے، اور ایک ایک قدم پر اس کو نیکیاں بھی مل رہی ہیں، اور جب نماز پڑھ کر بیٹھتا ہے رب اس سے خطاب کرتا ہے مانگ میں تجھے دوں گا، تو بخشش مانگ میں تجھے بخشش دوں گا۔ اس لیے اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے کثرت کے ساتھ عبادت کریں، نمازوں میں سستی نہ کریں، روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔